خوشنودی خالق دو عالم صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد خوشنودی وارث عزا امام زمان علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آج جناب سیدہ کونین کے حوالے سے، ان کے ایام کے حوالے سے آج 5ویں گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں۔ موضوع ہمارا جو رہا معرفت سیدہ طاہرہ، ہم کوشش کرتے رہے کہ ہم بی بی کو سمجھیں، گرچہ لوگوں کو یہ ادراک نہیں ہے اور وہ حقیقتاً جو حق کے معرفت ہے وہ حاصل کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوشش نہ کریں۔ کوشش کریں، درجہ کمال کی کوئی حد نہیں ہے، اپنی معرفت کو بڑھاتے ہی چلے جائیں، یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، کسی جگہ پہ بھی یہ رکتی نہیں ہے۔ تو جناب سیدہ کی معرفت کے حوالے سے بی بی کو ہم سمجھتے رہے، بی بی آپ کا آنا ہمارا سمجھنا قبول و منظور فرمائے۔ جس محبت اور خلوص سے آپ نے ذکر سیدہ سنا، میں اس ممبر کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ بی بی آپ سے راضی ہے۔ جس طرح آپ نے یہ ذکر سنا، جس محبت سے آپ گھروں سے آئیں، آپ کا مقصد یہی تھا، اور یہ میں کس لیے کہہ رہی ہوں، یہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں۔ آپ آئی ہی صرف بی بی کو راضی کرنے تھے، باقی بھی امت ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے بابا کا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں ایسی غافل امت ہے کہ کسی نبی کو ایسی امت نہیں ملی جیسی ہمارے نبی کو ملی۔ شادیاں رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ دکھائیں گے رسول اللہ کو کہ میری بیٹی زخمی ہے اور تم شادیاں رچا کے بیٹھے ہو، تمہیں موقع مل گیا، یہی دن رہ گئے تھے۔ کم از کم ایام فاطمیہ جو 13 جمادی الاول سے شروع ہوتے ہیں اور 5 جمادی ثانی تک آپ سمجھ لیں، 2 دن مزید اوپر آپ سوگ کے عنوان سے کریں، تو یہ سب ان میں تھوڑا سا پرہیز نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ بلکہ ایام فاطمیہ تو 28 صفر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، بی بی پہ ظلم شروع ہو گئے۔ دوسرے ہی دن سے امت نے کوئی اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ یہ زہرا کون ہے، یہ فاطمہ کون ہے۔ ابھی وہ فضائیں بی بی کے فضائل سے گونج رہی تھی۔ ابھی تو کچھ وقت، یہ کتنا عرصہ بی بی رہی ہے، صرف 75 دن رہی ہے، لیکن افسوس کے رسول سمجھاتے رہے کہ اس کو سمجھو، اس کو پہچانو۔ بی بی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے والوں کے سامنے لے کے آئی۔ میں نے یہ بھی ایک روایت میں دیکھا کہ بی بی کا ہاتھ پکڑا اور مدینے والوں کے سامنے لے کے آئے کہ اس کو پہچانو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کا دروازہ میرا دروازہ ہے، اس کا گھر میرا گھر ہے، یہ اللہ کا حجاب ہے۔ جس نے اس کے گھر کی توہین کی، اس نے اللہ کی گھر کی توہین کی۔ سب کچھ بلا دیا مسلمانوں نے، سمجھے نہیں جناب سیدہ کو۔ افسوس اس بات کا ہے، اور ہم نے 1400 سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اہل البیت کو سمجھ لیتے۔ اگر معرفت آج بھی وقت ہاتھ میں ہے، آپ معرفت حاصل کریں۔ ان کی یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ محشر کے بھی مالک ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات میں کام آئے گی۔ کیا سب نے ادھر ہی رہنا جانا ہے نا؟ سب نے جانا ہے، کیا وہاں پہ ضرورت نہیں ہے شفاعت کی؟ اور ان ہستیوں سے جب دنیا میں محبت کی ہوگی تو وہاں جا کے ہمیں فائدہ ہوگا۔ عملی محبت، صرف وہ محبتیں جو زبان کی حقیقت ہے، صرف وہ محبتیں جو صرف دل میں چھپی ہوئی ہے، عملی اظہار اس محبت کا کریں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پہ کام آئے گی، جن میں سے 7 مقامات نے بتائے: الصراط، وقت میزان، قبر میں، اور جس وقت انسان کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ یہ 7 سخت ترین مقامات نے بتائے کہ جہاں پہ، جن میں سے 7 یہ ہیں، باقی 97 پتہ نہیں کتنی منزلیں، کتنے مقامات ہیں۔ ہم نے تو اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، موت کو بہت
हल्का लिया हुआ है, हमने मौत को बहुत हल्का लिया हुआ है। हालांकि मौत को समझना चाहिए, जिंदगी को हल्का लेना चाहिए। हम अपनी सारी तमन्नाएं जिंदगी पे खर्च कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे ये हस्तियां हमसे क्या चाहती हैं। यामी फातिमिया की मजालिस माशाल्लाह से जिस मोहब्बत से और मैं आपने वफा की, तो एक वाकया मैं अर्ज करूं कि बीबी किस तरह की मजलिस में जाती हैं, बीबी किस तरह की मजलिस में शिरकत करती हैं। एक आयतुल्लाह थे हस्तई उनका नाम था, और उन्होंने बहुत बड़े आलिम थे, तो वो मजालिस में बहुत मशहूर थे, शोहरत थी उनकी, हर कोई चाहता था ये हमारे घर पढ़े। आज भी जैसे आपने देखा बाज लोगों को लोग पसंद करते हैं, तो उनको भी पसंद किया जाता था। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि उन्होंने मन्नत मांगी कि मैं तो ऐसी जगह मजलिस पढ़ूंगा जो मिंबर बीबी को पसंद है, मैंने उसी मिंबर से पढ़ना है कि जहाँ बीबी होती है, जहाँ खुश है जिसके घर की मजलिस से, मैंने उसी जगह इस दफा पढ़ना है। अब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी रकमें ऑफर कर रहे हैं कि आप अशरे का टाइम दे, अशरा मेरे घर पड़े, अशरा मेरे घर पड़े। हत्ता कि जब मुहर्रम की शब आ गई, इन्होंने किसी को टाइम दिया ही नहीं। इन्होंने कहा कि जब तक बीबी नहीं बताएंगी। अभी देखिए, उनको अपने अमाल पे इतना यकीन था, उनको अपने राबते पे यकीन था, उनका जो इन हस्तियों से राबता था उस पे यकीन था, तो वही बरकत मान के बैठे हुए थे। तो यही हुआ। अब यकम मुहर्रम की जब शब आई, तो शब में बीबी तशरीफ लाई और कहने लगी कि ए हस्ती, तुम जानते क्यों नहीं, तुम अशरा क्यों नहीं पढ़ रहे कहीं पे? कहने लगा कि शहजादी, मैंने तो वहीं पे पढ़ना है जहाँ पे आपका हुक्म होगा, जो आपके पसंदीदा। मैंने फरमाया जहाँ पे भी मेरे बच्चों का जिक्र होता है, मेरा जिक्र होता है, मेरे बेटे का अलग लगा होता है, मैं चाहती हूँ मैं हर मजलिस में उस जगह पे मैं जाती हूँ, मेरी मैं पसंद करती हूँ सबको। तो उसने कहा कि नहीं, बात ऐसे नहीं है, आप कौन सी मजलिस में शिरकत करती हैं और उस दिल से राजी हैं उनका आने वालों से, मैंने वहीं पढ़ना है। फिर बीबी ने जब देख लिया, उसका इम्तिहान ले लिया, फिर बीबी ने फरमाया कि अच्छा चलो, तुम ना तेहरान का एक इलाका बताया, वहां पे जाओ और वहां पे जो मजालिस हैं वो जाके तुम पढ़ो, वहां पे अशरा पढ़ो। ये चला गया, जाके वहां पे देखा कि एक खातून थी, पानी के जखीरे टैंकर जैसे आते हैं ना, वहां पे वो बर्तन धो रही थी। तो इसने पूछा कि इस तरह जो बीबी ने खातून का नाम बताया था, उससे पूछा, उसने कहा मैं ही हूँ, मेरे ही घर में मजलिसें होती हैं, मैं शिरकत करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है अभी ये बहुत टाइम ले चुकी है किसी से, अशरे का टाइम ले चुकी है किसी आलिम से। तो इन्होंने कहा कि मैंने आपके घर मजलिस में शिरकत करनी है। तो ये गए, जब इन्होंने पहली मजलिस वहां पे थी, देखा कि आलिम आए हैं, मजलिस होने लगी है, लेकिन मजमा कितना है कि 3 से 4 लोग हैं। हम लोग मजमे के पीछे खप जाते हैं, बस एक बड़ा मजमा, बड़ी देगे लगी। मेरी तो बड़ी मजलिस से इस दफा बहुत खूब लोग आए और खूब नारे तो खूब गिरिया, 4-5 लोग। और जो आलिम थे पढ़ने के लिए, जिन्होंने वक्त दिया था, उन्होंने जब ये देखा कि मजलिस एंड तक चलेगी, लोग 4-5 ही रहे, तो उन्होंने बाकी दिनों के लिए माजरत कर ली कि भाई आप और किसी और को अरेंज कर लें। तो अब फिर वो उस खातून ने इनसे कहा कि वो जानती नहीं थी कितने बड़े आलिम हैं, ये तो हजारों में पढ़ने, मजमे में पढ़ने वाला बंदा था। ये बंदा जो थे अब्दुल्ला हस्ती, ये तो हजारों के मजमे में मजलिस पढ़ा करते थे। इन्होंने जब ये आलम देखा तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि अब ये तो जानती थी मजलिसें कितनी कीमती है, इनको कीमत का अंदाजा था। तो वो खातून ने जब कहा, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आपके घर पढ़ूंगा। अब अगले दिन से इन्होंने मजलिस पढ़ी और उसी तरह पढ़ी जैसे मजमे में पढ़ते। इन्होंने कोई कमी नहीं की कि वो कम में तो मैं तनख्वाह दूं, एक मजलिस पढ़ लूं, बस थोड़ी सी तारीफ बता दूं तो 10-15 मिनट की मजलिस हो जाए, बस नहीं। इन्होंने अपने खुलू से ये जानते थे यहाँ पता था यहाँ पे कौन हस्ती सुनाती है। जनाबे फातिमा तू ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलावा तो जब मजालिस हो गई, लोग उतने ही रहे, कभी 5 हो जाते, कभी 6 हो जाते, कभी 7 हो जाते, क्योंकि वो एक गरीब खातून,
تو اب جب یہ 9 محرم کی مجلس انہوں نے پڑھ لی، 10 کو ان کے مجلس نہیں 9 تک ہوتی تھی، اب انہوں نے کہا کہ میں چپ کر کے نکل جاؤں اس سے پہلے کہ یہ خاتون مجھے کچھ دے، تو میں نے ان کے حالات دیکھ رہا ہوں تو میں کچھ نہیں لوں گا۔ اب یہ چپ کر کے دروازے کی طرف 9 کی مجلس پڑھ کے گئے تو وہ خاتون چھوٹا سا گھر تھا، وہ آگے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بس آپ کا کام ہو گیا تو اب میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ایک لفافہ دیا کہ یہ ہدیہ تو لیتے جائیں، تو اس نے کہا کہ میں نہیں لوں گا، معذرت ہے مجھے نہیں چاہیے۔ اس خاتون نے کہا کہ نہیں آپ کو لینا پڑے گا، اس لیے کہ میں پورا سال محنت کرتی ہوں، میں کھانا کم کھاتی ہوں اور میں پیسے جمع کرتی ہوں کہ جب عزاداروں کے جو ہمیں جو عالم ملے گا اس عالم کی میں کچھ خدمت کر سکوں، آل محمد کے گھر کے عالم کی میں کچھ خدمت کر سکوں، تو اس لیے میں یہ پیسے سنبھال کے رکھتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پہ لوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ در پردہ جب خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، ان میں خواتین تو کوئی بھی نہیں ہوتی، صرف تم اکیلی بیٹھی ہوتی ہو پردے کے پیچھے، لیکن رونے کی آواز ایک سے زیادہ کی آ رہی ہوتی ہے، تو مجھے بتاؤ کون تمہارے ساتھ رو رہی ہوتی ہے؟ تو وہ خاتون بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، کہنے لگی خواب کو بھول گئے، وہ جانتی تھی، کہنے لگی خواب کو بھول گئے، بس وہی مالکہ میرے پاس بیٹھی ہوتی ہے، وہی میری مالکن کائنات کی وارث، وہی میرے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے غم میں۔ تو جناب سمجھنے کی کوشش کریں کہ آل محمد علیہ السلام کون سی مجالس کو پسند کرتے ہیں، کون سے ذکر میں وہ شرکت کرتے ہیں، کون سے ذکر میں امام زمان علیہ السلام آتے ہیں۔ جناب سیدہ نے اپنی پوری زندگی میں، کیونکہ 9 سالہ زندگی وہ نبوت کے گھر میں تھی، 9 سالہ زندگی ولایت کے گھر میں تھی، تو بی بی کی پوری زندگی جو ہے وہ ولایت کے گرد گھومتی ہے، بی بی لوگوں کو ولایت کی طرف لے کر آتی تھی، حتیٰ کہ جب ایسے دن آئے کہ اب بی بی کے رونے پہ پابندی تھی تو بی بی جناب حمزہ کی قبر پہ جا کے روتی تھی، تو ایک صحابی رسول نبید وہ آیا اور آگے کہ اس نے جب دیکھا حسن حسین بیٹھی ہوئے تو پہچان گیا کہ یہ بنت رسول ہیں، تو پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے سیدہ مجھے بتائیے کیا خلافت واقعاً علی کا حق ہے؟ تو بی بی نے فرمایا ہاں واقعاً علی کا حق ہے، کیا تمہیں غدیر یاد نہیں ہے؟ بی بی ہر ایک کو غدیر یاد کرواتی تھی، جہاں بھی دلائل بی بی نا سب سے پہلے غدیر کو دلیل بناتی تھی اور ہر ایک کو بتاتی تھی کہ غدیر کو یاد کرو، غدیر کو یاد کرو، اپنی پوری زندگی ولایت بھی قربان کرتی۔ تو اس نے کہا کہ اگر علی حقدار ہیں تو پھر علی کیوں نہیں جاتے لوگوں سے، کیوں نہیں کہتے کہ میرا حق واپس کرو یا یہ میرا حق ہے مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ تم یہ حدیث بھی بھول گئے کہ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ علی کی مثال کعبہ کسی ہے، کعبہ چل کے نہیں جاتا، لوگ چل کے کعبہ کے پاس آتے ہیں۔ تو تم نے میرے بابا کی حدیثوں کو بھلا بیٹھے ہو جو آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو بی بی نے وقت کے امام سے جوڑا، آج ہم جتنا وقت کے امام سے جڑیں گے اتنا ہی ہمارا جناب سیدہ سے رابطہ مضبوط ہوگا، کیونکہ یہ حجت ہے جناب سیدہ امام پر بھی حجت ہے، اور حجت کا حجت سے جب تک رابطہ ہو نظام نہیں چلتا، نظام نہیں چلتا۔ ایک طالب علم تھا ابو القاسم، اس کو بہت غریب تھا، تو اس کو ایک عورت جو تھی وہاں کی تہران کی وہاں پہ اس کا مدرسہ تھا، غالباً قم میں اس کا مدرسہ تھا، تو ایک خاتون تھی تہران کی، امیر خاتون تھی۔ میں تھوڑا بتانا چاہتی کہ حجت کا حجت سے کیسے رابطہ رہتا ہے۔ تو اب یہ طالب علم بہت پریشان تھا کہ اس کو نا پیسے نہیں تھے، نہ کچھ کھانے کے لیے سامان تھا، نہ کتابیں خریدنے کے پیسے، یہ بس مدرسے میں رہ رہا تھا لیکن ضروریات کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ امیر تھی، اس نے اس سے کہا میں تمہیں میری چاولوں کی فصلیں میں تمہاری یہ مدد کر سکتی ہوں کہ تمہیں چاولوں کی 2 بوریاں میں بھیج دیا کروں گی۔ تو اب یہ 6 مہینے کے بعد 2 بوریاں آ جائیں گی۔ اب ظاہر اس میں اتنے چاول تو کھانے نہیں ہیں، یہ چاول بیچ کے اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ اب ایک دفعہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ چاولوں کی فصل لیٹ اگر ہو جاتی تو یہ ادھار اٹھا لیتا تھا کہ چاول آئیں گے میں بیچ کے قرضہ اتار دوں گا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ اس خاتون کی فصلیں برباد ہو گئی، کسی وجہ سے آندھی آئی، بارشیں زیادہ ہوئی، فصل نہ ہوئی۔ تو اب یہ ادھر اس نے قرضے اٹھا لیے، اس نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضے اٹھا لیے۔ جب قرضے اٹھا لیے اب وہ چاول آ ہی نہیں رہے کہ قرضے اٹھا رہے۔ اب جس دکان کے آگے سے گزرتا ہے ہر کوئی اس کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، بھائی ہمارے پیسے کب دو گے، تمہارے چاول کب آئیں گے، سب کو پتا بھائی کیا کرتا
کرتا ہے تمہارے چاول کب آئیں گے. اب یہ پریشان ہے تو اس کو ایک خط ملا کہ اس سال میں چاول اس دفعہ نہیں بھیج رہی, ہماری فصلیں ہوئی نہیں ہے, میں معذرت چاہتی ہوں. اب یہ پریشان, اس نے صلاۃ فاطمی کا عمل شروع کر دیا. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اتنا یہ عدد ما احاطہ به علم, یہ اس کو پتا نہیں چلا, یہ نہیں پڑھتا تھا, اتنا حصہ اس کو نہیں پتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بسیطہ پرانی کتاب میں اس کو یہ وظیفہ ملا تھا, اس کا صفحہ پھٹا ہوا تھا, اس کو بس اتنا ہی پتا تھا کہ سر المستودع فیہا, بس اتنا ہی پڑھنا ہے. آگے صفحہ جو تھا وہ اتنا خراب تھا کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ اتنا ہی پڑھتا رہا. جب یہ اس نے صلاۃ فاطمی ایک دن پڑھی, 2 دن پڑھی, تیسرے دن اس کی سنی گئی. ہوا یہ کہ جو اس وقت کے تہران میں مجتہد تھے آیت اللہ شیرازی, انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا, ایک ملازم کو, گاڑی بھر کے سامان کی, کھانے پینے کی چیزیں, ضرورت کی چیزیں اور کچھ رقم دے کے مدرسے میں بھیجا. اب وہ مدرسے میں آئے اور آگے طالب علموں کو اکٹھا کیا اور پوچھا یہاں کو قاسم نام کا ہے طالب علم؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی ہے, وہ یہ ہے. جب یہ گیا تو اسے کہا کہ یہ امانت ہے تمہاری, آیت اللہ نے بھیجی ہے, آیت اللہ شیرازی نے بھیجی ہے, وہ جنہوں نے تمباکو کی بندش کا فتویٰ دیا تھا, یہ انہوں نے بھیجی ہے اور یہ رقم بھی رکھ لو. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صلوات پوری پڑھا کرو, یہ بھی پڑھا کرو. اب وہ حیران ہے کہ میں صلوات فاطمی پڑھ رہا ہوں, مطلب تو مجتہد کی طرف سے آ رہی ہے. مجتہد کا نظام امام زمان چلاتے ہیں. مجتہد کون ہے؟ مجتہد کا خاص ہے امام زمان کے, امام زمان کے. اب بیوی کی طرف سے حکم آتا ہے تو امام آگے فیصلے کرتے ہیں, کیونکہ حجت ہے, ہر امام پہ حجت ہے میری. تو یہ ایک رابطہ ہے, ایک سسٹم ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم زمانے کے امام سے جڑیں گے, ہم بیوی سے بھی آٹومیٹیکلی ہمارے اندروں میں ایک عقیدت اور محبت مزید بڑھ جائے گی. کیونکہ دیکھیے ہم اگر اپنی زندگیوں کا ہلکا سا جائزہ لیں نا, بیٹھے بیٹھے جو سو رہے ہیں نا وہ بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں. آج ہماری صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, سب ایک خاص خاتون کو دیکھنے لگے ہیں, سب ایک بات ہو گیا. ہماری زندگیوں میں صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, ہماری فکریں ہوتی ہیں, اور ہماری فکریں یہ ہوتی ہیں آج پکانا کیا ہے. سب سے پہلی ہماری فکر یہی ہوتی ہے پکانا کیا ہے, کھلانا کیا ہے, اور کیسے جو اگر بڑی دیر میں سمجھ آ جائے چاہیے پکانا ہے, اب اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, کب لے کے آنا ہے, کیسے لے کے آنا ہے. اور اس کے بعد بس یہ ہماری دنیا کی جو فکریں ہیں انہیں میں شام ہو جاتی ہے. اس پوری 24 گھنٹے کے دن اور شب و روز میں آپ سوچیں ہم اپنے زمانے کے امام کو کتنا چاہ رہے ہیں, کتنا یاد کر رہے ہیں, ہم کتنی بڑی غفلت کا شکار ہیں, ہم کتنی بڑی غفلت کا شکار ہیں, اپنے امام کی طرف سے غافل ہیں. اور اگر ہماری خواہشات ہیں تو وہ بھی ہماری اس دنیا سے متعلق ہے. میرے بچے جوان ہو جائیں, جوان ہو کے نوکریوں پہ لگ جائیں, نوکریوں پہ لگ کے شادیاں ہو جائیں, شادیوں میں ان کے بھی بچے ہو جائیں, اب اگر بیٹی ہونی ہو بیٹا ہو جائے, بیٹے ہونے ہیں تو بیٹیاں ہو جائیں. یعنی ہم اپنی پوری زندگی اسی سلسلے میں, ہماری خواہشات بھی بہت محدود ہیں, ہماری خواہش میں بھی امام کی خواہش ہی نہیں آتی. تو ہمیں بیوی کس منزل پہ دیکھنا چاہتی ہیں, بیوی کی قربانیاں ہمیں کس لیول پہ لے کے آنا چاہتی ہیں, ہم نے اس لیول کو سمجھا نہیں ہے. بیوی ہمیں ہمارے امام سے ملانا چاہتی ہے, امامت سے جوڑنا چاہتی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں درس یہی دیا کہ اپنے امام سے جڑ جاؤ, جو جڑ جاتا ہے وہی کامیاب ہے. ہماری ہر خواہش ہونی ہی یہی چاہیے. خاص طور پہ بچیوں سے کہوں گی کہ بولا آپ کا ظہور ہماری خواہش ہے, آپ کے ظہور کے لیے کام کرنا ہماری خواہش ہے, اور آپ کو دیکھنا ہماری خواہش ہے. آپ ہی ہماری پہلی خواہش ہے, آپ ہی ہماری آخری خواہش ہے. جو اس منزل پہ آ جاتا ہے نا وہ سمجھے کہ سیدہ وہ سمجھ گیا ہے. سبحان اللہ, صدقے بیٹی. محسن حیجا جی آپ نے سنا ہوگا, محسن حیجا جی جو ہے شہید, کس طرح سے پرگرد ان کی شہادت ہے, ان کی وصیتیں, ان کی دعائیں, آپ شہداء کی وصیتیں پڑھا کریں, ان کی دعائیں پڑھا کریں, آپ کو پتا چلے. محسن شہیدہ جی جوانی میں کیا دعا کرتے تھے, کاش کہ میرا بدن جناب قاسم کی طرح ٹکڑے ٹکڑے, کاش کہ میرا سر تن سے مولا حسین کی طرح جدا ہو, کاش کہ میں, یہ ان کی دعائیں تھی. ہم کبھی ہل جائیں, ہم اپنے ایسی دعا کرتے نہیں, ہم ان مسائل پہ رو تو سکتے ہیں لیکن ہم اپنی اولاد کے لیے کبھی ایسی دعا نہیں کر سکتے. یہ کچھ خاص لوگوں کی منزل ہوتی ہے جو بڑی جلدی سفر طے کر لیتے ہیں. کئی 50-60 سال ہو کے بھی سفر طے نہیں کرتے, کوئی 20-22-25 سال میں سفر طے کر کے وہاں تک اس کی دعائیں پہنچ جاتی ہیں اور قبول بھی ہو جاتی ہے. تو ایسا ہی ایک شخص, ایک جوان تھا,
جوان تھا تو اس کی ہر وقت خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں اپنے امام کی زیارت کروں، اپنے امام کی، اس کی وہ خواہش، دعائیں بھی یہی سی دعا شروع ہوتی تھی، یہی سی دعا ختم ہوتی تھی. یہاں تک کہ اسی محبت میں ایک دفعہ وہ سامرا گیا. اب سرداب میں جا کے چاہتا ہے وہاں پہ جب دو معصومین کی وہاں پہ ہے نا، یعنی وہاں پہ امام حسن بصری علیہ السلام بھی ہے اور امام علی نقی علیہ السلام بھی ہے، تو وہاں پہ جا کے اس نے وہ احاطہ جو تھا دیکھا کہ وہاں پہ رات کا وقت ہو گیا، اب کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے. اس نے کہا میں جاتا ہوں، یہ میرے مولا امام زمان اس گھر کے وارث ہیں، میں مولا کے گھر میں جاتا ہوں، کچھ راز و نیاز کرتا ہوں. لیکن چونکہ رات ہو گئی تو کچھ وہاں کے جو تھے نا، جو باہر سمجھ لیجیے کہ جو پہرا دار تھے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اب آپ اندر نہیں جا سکتے، وقت ختم ہو گیا، اب آپ واپس جائیں. کیونکہ اب آج کل ایسا نہیں ہے، آج کل تو 24 گھنٹے وہاں پہ راشن. لیکن یہ تھوڑی سی اس زمانے کی بات ہے کہ اتنی تعمیرات نہیں ہوئی تھی. اس نے ریکویسٹ کی، کچھ پیسے دیے اس کو سمجھانے کے لیے کہ چلو تم تھوڑا سا مان جاؤ مجھے، چلو تم نے نوک لگا دو، مجھے اندر کر دو، باہر نوک لگا دو، کیا فرق پڑے گا تمہیں، کیا جائے گا تمہارا. اس نے منت سماجت کی تو اب یہ اندر زلی کے پاس چلا گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا. کیسا خوش نصیب تھا، کیسا اس کو تنہائی میں وقت ملا، اور مولا کا امام زمان کا گھر ہے وہ. اب اس نے وہاں پہ نماز عبادت شروع کی، اور اب اس نے یہ واقعہ جو ہے یہ اپنی زندگی میں نہیں بتایا تھا، اس نے یہ واقعہ آیت اللہ بروج جردی کو بتایا تھا، جو بہت بڑے عالم ہے. کبھی آپ کسی عالم سے پوچھیے گا ان کا مقام، بروج جردی کس پائے کے عالم تھے؟ عارف تھے، عارف تھے. عارف پتہ کون ہوتے ہیں؟ عارف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے. یہ عارف دیکھ لیتے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہوتی ہے، مشقت کی ہوتی ہے، چلے گاٹے، عبادتیں، ریاضتیں، پرہیز، یہ سارا کچھ کر کے عارف بنتا ہے. تو آیت اللہ بروج جردی نے ایک مرتبہ اسی جوان کو دیکھا کہ جی مجلس پڑھتے جہاں بھی اس کو میں سنتا ہوں، اس کی باتیں حکمت سے بھرپور ہوتی ہیں، اس کی باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں. میں حالانکہ آیت اللہ ہوں، علم میرے پاس ہے، میں مجلس پڑھتا ہوں، وہ بات نہیں ہے جو اس جوان میں ہے. تو ایک دفعہ آیت اللہ بروج جردی نے اس جوان سے پوچھا کہ تم آخر کہاں سے پڑھے ہو، تمہاری باتوں میں اتنا اثر کیوں ہے اور اتنی پر حکمت کیوں ہے؟ یہ کہنے لگا جانے دے، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ محسوس کریں. مگر میں تو کوئی اتنا خاص نہیں ہوں. جب انہوں نے اصرار کیا کہ میں وقت کا مرجع ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں مجھے بتاؤ، تو اس نے پھر یہ اپنا واقعہ سنایا کہ بات یہ ہے کہ اس طرح سے میں وہاں پہ اندر بند ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے جب دعائیں شروع کی تو میں نے ایک ہی دعا مانگتا جا رہا تھا کہ مولا یہ آپ کا گھر ہے تو کہ آپ آ کے میزبانی نہیں، کیا آپ آئیں گے نہیں، مجھے زیارت نہیں کروائیں گے؟ تو اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ایسی چکا چوند روشنی، اتنی شدید روشنی کہ جس میں آنکھیں چندیا بھی نہیں رہی تھی، ایسا نور تھا کہ شدید ہونے کے باوجود آنکھیں نہیں چندیا رہی تھی. کہتے کہ میں نے جب زیارت کی تو میں نے اس ہستی کی، جب میں نے زیارت کری مولا سے، تو مولا نے پھر کہتے میرے سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ تو کہنے لگا کہ اب دیکھیں ایسا موقع اور ہمیں کوئی پوچھے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں بچے وغیرہ یہ جو مسئلے ہمارے گھر بڑا چھوٹا ہے، قرضہ بڑا ہے سر پہ، ہم تو شاید ایسا کچھ کہہ دیں گے. لیکن اس کے بھی مسئلے تو ہوں گے، اسی دنیا میں رہ رہے، مسائل اس کے بھی تھے. لیکن اس نے کیا کہا، اس نے کہا مولا میں صرف آپ کو چاہتا ہوں، مجھے صرف آپ چاہیے. مولا نے پھر پوچھا، پھر پوچھا، پھر پوچھا، چوتھی مرتبہ پوچھا، اب بھی اس نے یہی کہا مجھے صرف آپ نے ظہور کے لیے کام کرنا ہے، مجھے آپ کا ظہور چاہیے، آپ کی زیارت چاہیے تھی، بس مجھے آپ ہی چاہیے تھے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو عظمت امام زمان علیہ السلام، سلامتی امام زمان علیہ السلام، پرزور حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے صرف آپ ہی چاہیے. تو پھر مولا نے خود یہ کریم گھرانہ ہے، یہ تو ضرور دیں گے. مولا نے کہتا ہے کہ مولا نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا کہ میں نے تجھے علم و حکمت عطا کیا. تو کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میں کوئی تیاری نہیں کرتا، میں کوئی کتابیں نہیں پڑھتا، میں بس ممبر پہ بیٹھ جاتا اور جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ میں پڑھ لیتا. یہ کچھ ملتا ہے جب ہم ان سے
सुभान हम छोटी चीजें मांगते हैं वो हमें बहुत ज्यादा देना चाहते हैं, और ये जो छोटी चीजें हम मांगते हैं ये तो वो हमें बगैर मांगे भी देते ही रहते हैं और देंगे भी, हमारे मुसीबतों को भी वो जानते हैं। हाँ, इमाम फरमाते हैं कि आप सब अपने लोगों को जुम्बिश दें, हम आपकी सारी बातें जानते हैं, दिलों के राज जानते हैं। ये ईमान की हकीकी मारिफत है कि यकीन रखा जाए कि वो हमारे दिलों की भी जानते हैं। तो बस मोमिनात, जनाब सैयदा ने अपनी जिंदगी में इमामत से जोड़ा है, क्योंकि बीबी ने जब इतना बड़ा ब्लंडर देखा कि ये क्या हो गया कि मेरे बाबा इमामत से जोड़ के गए हैं, ऐलान करके गए हैं, और बीबी को क्या फिक्र लाक हुई कि अब ये जो मिंबर पे और जो खटक पे आके बैठ गया है और अपने आप को जानशीन रसूल कह रहा है, उम्मत अगर इसी के पीछे चल पड़ेगी तो किधर जाएगी, गुमराह हो जाएगी ना। और बीबी ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उनके बाबा की उम्मत ऐसी पटरी पे उनकी गाड़ी चल पड़े जो जहन्नुम को जाती हो, जो सिराते मुस्तकीम से बिल्कुल बरअक्स हो। तो बीबी को ये फिक्र नहीं थी कि उनका हक चला गया या हुकूमत करनी थी, ये चीजें नहीं, उन्हें फिक्र थी बीबी को तो उम्मत की फिक्र थी, अपने बाबा की उम्मत की फिक्र थी, क्योंकि बीबी देखती थी कि मेरे बाबा अपनी उम्मत के लिए कितने फिक्रमंद होते हैं। तो ये वो रहमतुल लिल आलमीन की वो बेटी थी जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए भी रहमत थी। तो बीबी ने जब ये देखा कि अब ये उम्मत यहाँ तक आ चुकी है, ये काम इन्होंने किया है, अब हालांकि बीबी पे मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है उस वक्त, लेकिन जनाब सईदा ने, मैंने आपको बताया, घर बैठने के सिर्फ घरदारी करने तक अपनी जिंदगी को महदूद नहीं किया। अब आप ये लोग घरदारी से हाथ उठा लें, बीवी ने घरदारी भी की, बाहर के अमूर को देखा और मैनेज करके दिखाया, अपनी मुख्तसर जिंदगी में क़यामत तक की औरतों के लिए मैनेज करके दिखाया कि घर के अंदर के काम भी निभाने हैं, बाहर की जिम्मेदारियां भी लेनी है। ये नहीं है कि घर के काम किए थक गए सो गए, मैं तो आज बहुत थक गई, अपनी कोई जिम्मेदारी लें, अपने जिम्मे कोई काम लें कि मैं आखिर अपनी आखिरत के लिए क्या कर रही हूँ, अपनी बीवी के लिए क्या कर रही हूँ, अपने मौला इमाम ज़मान के लिए क्या कर रही हूँ। उनके रशक में ख़वातीन भी तो है ना, तो ख़वातीन का हर जगह रोल है, अगर हर जगह रोल ना होता तो मौला के रशक में 50 ख़वातीन क्यों है, कोई भी ना होती, एक भी ना होती, तो ख़वातीन है ना, इसका मतलब कि हर ज़माने में ख़वातीन का एक रोल है जो उन्हें प्ले करना है। तो बीवी ने फिर जब ये देखा कि ये हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे रोए बैठ के बस कि कब्जा हो गया हमारे हाथ में, हाथ में रसम कर लिया गया हमारे हाथ को, नहीं, घर नहीं बैठी। बीवी ने क्या किया, बीवी ने कहा कि मैं खुतबा दूंगी और दरबार में जाके दूंगी। अब बीवी की हिम्मत अपनी समझिए कि बीवी ने ये नहीं फरमाया कि मैं वो जो हाकिम कब्जा करके बैठ के मैं घर जाके उससे बात करूं, हो सकता था ना कि उसके घर जाती और जाके बात करती, ये तुमने क्या किया है, नहीं, ऐसा नहीं। बीवी ने क़यामत तक के लिए औरतों को एक रास्ता दिखाना है कि हक की खातिर आप तन्हा भी रह जाओ तो उसके लिए आवाज उठाओ और खुले मजमे में आवाज उठाओ। उसके घर जाके नहीं, बीवी ने बोला मैं दरबार में आऊंगी, और वो भी मैं अंदर के दरवाजे से नहीं आऊंगी, मैं बाहर के दरवाजे से आऊंगी, ताकि सबको पता चले बिन्ते नबी आज खुतबा देने लगी है, बिन्ते नबी आज खुतबा देने लगी है, सब सुन ले, कोई रह ना जाए सुनने से। और ऐसे वक्त में गई कि जब मस्जिद में गहमा गहमी होती, और अब सहाबा का ये आलम था कि उन्होंने जब देखा पहली मरतबा रसूल के बाद, बल्कि रसूल की जिंदगी में तो जाहिर है बिल्कुल नहीं, लेकिन रसूल के बाद आज पहली दफा इस अंदाज से सैयदा मस्जिद में जा रही हैं, वहां जाके खुतबा देंगी। हर कोई सुनना चाहता था कि सैयदा क्या कहेंगी, नबी की बेटी की किस अंदाज से वो बात करेंगी, उनका लहजा क्या होगा, वो क्या बात करेंगी, हर बंदा सुनना चाहता था। मस्जिद में एक पर्दा लगवा दिया गया और जनाब सैयदा अपने हिजाब के साथ ख़वातीन के झुरमट में मस्जिद में तशरीफ ले गए, और बिल्कुल जैसे ये पर्दा समझे लगा इसी तरह से मस्जिद नबवी में पर्दा लगा दी कि बीबी अपनी बनी हाशिम की ख़वातीन के साथ, कनीज़ों के साथ पर्दे के दूसरी तरफ। तो अब बीबी जब वहां गई, अब सन्नाटा था मस्जिद में, अभी तक सन्नाटा था, तो बीबी ने जाते ही, अब तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहले एक पुरदर्द आह खींची। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस सैयदा की आह में इतनी तवानाई हो कि बीबी ने पुरदर्द तरीके से आह खींची, सुहाबा
نے رونا شروع کر دیا، سمجھ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے، بیوی کس لیے آئی ہے اور ہو کیا گیا ہے اور ہو کیا رہا ہے اور ہوگا کیا۔ ایک آہ میں اتنی طاقت تھی کہ صحابہ نے رونا شروع کر دیا، پورا دربار جو تھا منقلب ہو گیا۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے خطبہ اپنا بیان کیا۔ آج میں چاہتی ہوں بہت مختصر صرف اس خطبے کے میں کچھ چیزیں بتاؤں کہ اس میں تھا کیا، اور خلاصہ جیسے بچے کسی سٹوری کا مرکزی کیا، ایک تو خلاصہ لکھتے ہیں نا تو تھوڑا لمبا ہوتا ہے، جو بچی ہے ان کو سمجھ آئے گی، اور جو مرکزی خیال ہے وہ خلاصے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نا بچوں وہ بالکل 1.5 2 2.5 لائنوں سے اگر زیادہ ہو جائے تو نمبر کٹ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو میں آپ کو صرف مرکزی خیال بتا رہی ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، مسائل کی منزل زیادہ رکھنی ہے۔ تو اب اس خطبے میں کیا تھا یہ خلاصہ آج آپ سن لیں کہ اس میں تنظیم کیسی تھی، کس طرح سے منظم تھا وہ خطبہ، کہ آج تک اس خطبے کی تشریحات لکھی چلی جا رہی ہیں لیکن لکھی نہیں گئی۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ایک ایسی تشریح کر دی ہے کہ اس کے آگے ضرورت نہیں ہے۔ ایسا علم کا سمندر، سبحان اللہ، ایسا عمیق سمندر علم کا بی بی نے وہاں پہ اپنے ملکوتی الفاظ میں، جناب سیدہ تو ایک حور تھی، انسانوں میں حور تھی، تو اپنے ملکوتی الفاظ میں بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس میں بتایا کہ یہ جو توحید ہے یہ توحید ہے کیا، کلمۃ الاخلاص، یہ ایک اس کے ساتھ اخلاص ضروری ہے کہ جب آپ خدا کو مانتے ہو تو اس میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، وہ آپ کی توحید کسی کام کی نہیں ہے۔ توحید اخلاص کے ساتھ ہی کام کی ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اس میں توحید میں آپ نے کافی خدا کی حمد و ثنا کی، اس کی توصیف بیان کی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ خطبے کا، بی بی اب دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں کیوں ضرورت ہے آج خطبے کے بارے میں اتنا سوچنے کی، اتنی بات کرنے کی؟ ضرورت اس لیے کہ جہاں کبھی مرے نہیں ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوئے۔ آج لوگ اٹھ اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وہ چند کھجوریں تھی نا، کھجوروں کا بات تھا، آئے شیعہ ہم سے آ گئے، یہ اس کا نام اس بندے کا نہیں میں لیتی، آئے آ کے ہم سے کھجوریں لینے ورنہ بند کریں۔ ایک اس کو پتہ چلے کہ کھجوریں اور باغ کی کوئی حیثیت نہیں تھی بی بی کی نظر میں۔ بی بی ایک ایسا خطبہ دینا چاہتی تھی کہ جس سے لوگوں کو آل محمد سے جوڑ دے، قیامت تک کے لیے باطل جتنی کوششیں کرتا رہے اس کی کوششیں اس خطبے کے بعد ناکام ہو جائیں۔ تو اس لیے بی بی نے پہلے توحید کے بارے میں بتایا کہ سنو توحید کیا ہے، ہم سے سنو خدا کیا ہے، ہم خدا کی صفات کا مظہر ہے، ہم سے بہتر خدا کا کوئی تعارف کروا ہی نہیں سکتا، اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ہمارے سے جو وابستہ ہے ان سے بہتر کسی کی توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کو کبھی کوئی کافر مشرک کہنے کی جرات نہ کرے، جا کے اپنی توحید کا جائزہ لو، کبھی خدا کی ٹانگیں بناتے ہو تو کبھی اس کے بیٹھنے سے عرش ہل جاتا ہے۔ آل محمد کی طرف سے جنہوں نے توحید لی ہے ان کی توحید ایسی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبوت پہ آپ نے نبوت اور اپنے بابا کی زندگی کا مقصد بتایا کہ وہ کیوں نبی مبعوث ہوئے تھے، اور نبی مبعوث ہونے کے بعد انہوں نے تم پہ کیا کیا احسانات کیے، کیسے جنگلی تھے تم تو تمہیں انسان بنایا، کیسی وحشت جیسی زندگیاں تھی تمہاری، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایک دوسرے کی محبت کا درس دیا، تمہیں روشنیوں میں لے کے آئے، پھر نبوت کا تعارف کروایا، نبوت کا اور اپنے بابا کی بعثت کے اغراض بتائے کہ نبی کیوں مبعوث ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد تیسرے حصے میں بی بی نے ولایت کے بارے میں بتایا کہ ولایت کو سمجھو، ولایت کس قدر ضروری ہے، کہ ہماری ولایت جو ہے اس کے بغیر ملت میں نظم و ضبط نہیں آ سکتا۔ بی بی نے فرمایا کہ ہماری ولایت کو اس لیے فرض کیا گیا ہے نظاماً للملہ، ملت کے انتظام کے لیے، وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت کو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ امت فرقہ ہونے سے بچ جائے۔ تو یہ امام سے مربوط ہوں گے تو فرقے سے بچیں گے نا، جب امام ہی کسی اور کو بنا لیں گے پھر تو فرقہ ہوں گے ہی۔ تو آج امت جو فرقوں میں بڑی ہے یہ اس غلط فیصلے کی وجہ سے جو پہلے دن منبر
رکھو. لیکن افسوس کہ تم نے امامت کے راستے کو ہی تم نے لوگوں کو امامت کے راستے سے ہٹا دیا امت کو. پھر یہ ولایت تیسرے حصے چوتھے حصے نا چوتھے حصے میں ولایت کے بارے میں بتایا اور قرآن کی اہمیت کو. اب دیکھیں یہ ابھی تک بات کا تذکرہ تو آیا نہیں ہے. خطبہ پڑھے گا جا کے یہ لوگ کہ ابھی تک فتح کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور آپ محدود کر دیتے ہیں اس خطبے کو. یہ گیا بی بی فتح کے لیے گئی تھی, بی بی فتح لینے گئی تھی, تو وہ تو ابھی تک آیا نہیں ہے. تو اس کے بعد جب آپ نے قرآن کی اہمیت کو بتایا, لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ جانتی ہیں کیونکہ بابا یہ فرما کے ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی. تو بی بی نے بتایا جب میں اہل بیت کا بتایا تو قرآن کا بھی بتانا ہے. یہ دونوں ضروری ہیں, دونوں کو ساتھ ہمیں رکھنا ہے. اس کے بعد اسی حصے میں قرآن کے بارے میں بتایا, ولایت کے بارے میں بتایا اور پھر اگلے 5ویں حصے میں اپنا تعارف کروایا کہ اے لوگوں میں فاطمہ ہوں. اس جملے میں بہت گہرائیاں ہیں, بہت حکمتیں ہیں. میں فاطمہ ہوں, یعنی بی بی نے اپنے پورے فضائل اس خطبے میں بند کر دیے کہ تمہیں پتہ ہے میں فاطمہ ہوں. اور تمہیں پتہ ہے فاطمہ کون ہے؟ جس کو زیر کساء بھی رسول نے لیا تھا, آیت تطہیر میں بھی فاطمہ, آیت مبارکہ میں بھی فاطمہ, جس کے دروازے میں رسول سلام کرے وہ فاطمہ. ایک جملے میں بھی نے اپنے تمام فضائل کو بتا دیا کہ میں فاطمہ ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بابا کے فضائل پڑھے, اپنے شوہر کے فضائل پڑھے کہ علی کو تم نے کیوں بھلا دیا. علی وہ ہے کہ تمام جنگوں میں فتح کا سہرا میرے شوہر کے سر پہ ہوتا تھا. تو آج پہچانو, علی کو پہچانو, میرے بابا کو پہچانو, مجھے پہچانو. اس کے بعد بی بی نے اس سے اگلے حصے میں شریعت کو سمجھایا کہ دیکھو آج تم مجھے حدیث پیش کر رہے ہو, میں تم سے زیادہ شریعت جانتی ہوں. یہ اپنی گھڑی ہوئی حدیث اپنے پاس رکھو. میں جانتی ہوں کہ اللہ نے نماز کو کیوں فرض کیا ہے. یعنی تم تو صرف یہ جانتے ہو کہ نماز فرض ہے, تمہیں کیا پتا کیوں فرض ہے. مجھے تو نماز کی حقیقت بھی پتا ہے کہ فرض کیوں کی ہے. فرض اس لیے کی ہے تنزیہا لکم عن الکبر, تاکہ تم تکبر سے دور ہو جاؤ. تکبر کو تمہاری زندگیوں سے نکالنے کے لیے نماز فرض کی ہے. اور تمہارے اوپر حج بھی فرض کیا ہے لتشدید للدین, تاکہ دین مضبوط ہو جائے. اور روزے کو بھی فرض کیا ہے تثبیتا للقلوب, تاکہ تمہارے دلوں میں اس بات پیدا ہو, مضبوطی پیدا ہو. زکوٰۃ کو فرض کی ہے تنزیہا لاموالکم, تزکیۃ لاموالکم, تمہارے اموال کو پاک کرنے کے لیے. اس طرح بی بی وہ جو ہے شریعت کی علتیں بھی بتاتی رہی, شریعت کی علتیں بھی بتاتی رہی ساتھ ساتھ کہ یعنی آج جس حدیث کو تم پیش کر رہے ہو, توجہ چاہوں گی ذرا جواب آپ بچیوں کو آنے چاہیے, کہ تم جو ایک حدیث لے آئے ہو, کل جب میرے بابا نے کاغذ قلم مانگا تھا تو تم نے کیا کہا تھا نعوذ باللہ کہ ہذیان ہے. ہذیان والا بندہ کیا کرتا ہے, وہ ایک وقت میں کچھ کہتا ہے, دوسرے وقت میں کچھ کہتا ہے, اس کو اپنی بات پہ قابو نہیں ہوتا, گرفت نہیں ہوتی. بی بی نے کہا ہذیان میرے بابا کو نہیں تمہیں ہے, اس لیے کہ کل تم کہتے تھے قرآن کافی ہے, تو آج حدیث لے کے آ گئے ہو, آج تم حدیث لے کے آ گئے ہو. اور حدیث بھی وہ کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث اور وما ترکنا هو صدقہ, کہ ہم معاشر انبیاء, ہم گروہ انبیاء. حدیث سنیے ذرا, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور گھڑی ہوئی حدیث کا حقیقی حدیث سے کیا مقابلہ, وہ تو قرآن سے ٹکرائے گی. اور اس لیے معصوم نے فرمایا تھا نا کہ جو حدیث تمہیں قرآن کے خلاف نظر ہے, دماغ میں دے مارو, ہماری نہیں ہے. اور یہ تمہاری حدیث تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے, کوئی ہمارا ورثہ نہیں ہوتا, جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ یہ حدیث میرے بابا نے مجھے کیوں نہ بتائی, وارث تو میں نے بننا تھا نا. اب دیکھیے ایک بات ایک بندے سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی, آپ کے کام میں آ کے بتا دی کہ میں کسی کو وارث نہیں بنا کے جا رہا, ہم گروہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو بتا دی تو اس کو چاہیے تھی نا جو وارث حقیقی موجود ہے. تو مجھے تو میرے بابا نے بتائی, آپ کو آگے بتا دی. اور پھر یہ حدیث میرے بابا کی ہو کیسے سکتی ہے,
صرف بیوی نے فرمایا میں قرآن کی آیتیں جانتی ہوں، ان کی تشریحات بھی جانتی ہوں، جو کچھ داؤد نے سلیمان کو دیا تھا، بیوی نے تمام گھوڑوں کی تعداد، اونٹوں کی تعداد، زیورات، سارا کچھ گن کے بتا دیا کہ یہ کچھ داؤد سلیمان کو دے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر بیوی نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کا وارث بنی اور میں نہ بنوں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور پھر جناب سیدہ نے، کیونکہ دیکھ وراثت جو ہے یہ 3 طبقوں میں جاتی ہے، پہلے طبقے کا ایک فرد بھی موجود ہے، دوسرے طبقے کو کچھ نہیں ملتا، اور سب سے پہلا طبقہ اولاد اور والدین ہوتے ہیں، اور جب والدین رسول اللہ کے نہیں ہے تو اولاد میں صرف فقط ایک بیٹی ہے، تو قانونی طور پہ وارث بیوی ہے۔ پھر بیوی نے فرمایا تم جو یہ کہتے ہو کہ ہبہ نہیں کیا، رسول اللہ نے نہیں ہبہ کیا، اب تحریر کو تم مان نہیں رہے، چلو ہبہ نہیں کیا، تو پھر ورثہ تو میرا ہی بنتا ہے نا، وارث تو نہیں، ورثہ مان لو، ہبہ نہیں مانا ورثہ مان لو۔ تو اس طرح سے یہ دلائل دیے۔ پھر بولے کائنات آگے بڑھے، جب بیوی نے خطبہ دیا پھر بولے کائنات آگے بڑھ کے تو خلیفہ اول جو تھا اس کو لوگوں نے بنا دیا تھا، اس سے کہا کہ دیکھو اگر جو ہے جناب سیدہ تمہیں کوئی آ کے کہے کہ فاطمہ نے جھوٹ بولا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا ظاہر ہے میں حد جاری کروں گا جو دوسری مسلمان عورتوں میں جاری کرتا ہوں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ حد جاری کرو گے تو پہلے یہ بتاؤ کہ جب تم فاطمہ پہ حد جاری کرو گے نا تو تم کافر ہو جاؤ گے، کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کا انکار کرو گے، اس لیے کہ آیت تطہیر سب گواہ ہیں کہ اس میں فاطمہ شامل ہے، تم آیت کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ گے۔ تو یہ چیز ہے، یہ دلائل ہے جو اہل بیت کی طرف سے وہاں پہ کافی گھنٹوں بھی وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ نہ مانا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بیوی نے خطبہ دیا، دلائل دیے، تو کیا ہوا یہ کہ جو وہاں پہ جتنے لوگ دربار میں موجود تھے انہیں ہلچل پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا ہم کیا کر لیں، بیوی نے جھنجھوڑ دیا ان کی ضمیروں کو، جھنجھوڑ دیا، اب وہ بیدار ہو گئے، لیکن وہ ساتھ دینے کو اس لیے تیار نہیں تھی کہ ان کی جان و مال کو خطرہ تھا۔ تو بیوی نے ایک مرتبہ جب یہ حصہ بتا دیا، اپنے دلائل دے دیے، فتح کہیں 8ویں جگہ 7ویں جگہ جا کے بیوی نے فتح کی بات کی، 7ویں حصے میں فتح کی بات کی، دلائل دیے، حکومت کی طرف سے دلائل آئی، ادھر سے بیوی آیتیں پڑھتی چلی جا رہی ہیں، آیتوں میں جواب دے رہی ہیں، اور اس کے بعد بیوی نے انصار کی طرف اپنا رخ کیا۔ تھوڑا سا خطبے کو، چونکہ میں باقی دنوں میں نہیں اس طرف میں آ سکی تو آج میں چاہتی ہوں تھوڑا سا بتا دوں۔ پھر انصار جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف بیوی نے باقاعدہ اپنا رخ کیا اور ان سے کہا کہ اے انصار تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب ہجرت کی تھی میرے بابا نے تم نے بڑا ساتھ دیا تھا، اپنے گھروں کو ہر چیز کو میرے بابا کے حکم سے تم نے مہاجرین میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا تھا، اور ہر موقع میں تم نے ہمارا ساتھ دیا، آج تم چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ آج تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے؟ بیوی نے انصار کی طرف اپنا رخ کیا، لیکن ادھر سے بھی سوائے رونے کے اور کوئی جواب نہیں آیا۔ جب بیوی اپنے دلائل دے چکی اور کافی لوگ جو تھے وہ بیدار ہو چکے، ابھی جو حکومت تھی نا اس کو ایک مصیبت آ گئی، اس نے کہا یہ لوگ جب باہر جائیں گے بات مزید پھیلے گی تو یہ تو ہماری بڑی شہرت خراب ہو جائے گی، ممکن ہے کہ حکومت ہمیں واپس کرنا پڑے، تو کیا کیا جائے؟ اسی وقت حکومت نے اسی تخت پہ آ کے اسی وقت یہ کہا، اور انتہائی نازیبا الفاظ، یہ ہماری نہیں، یہ مسلم اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہمارے موجود ہیں کہ انتہائی نازیبا الفاظ بیوی کے لیے استعمال کیے، مولا علی کے لیے استعمال کیے، رسول اللہ کی آنکھیں کھلنی چاہیے نا ہماری نسلوں کی کہ ظلم کتنا ہوا ہے، کتنا ظلم ہوا ہے، اور وہ الفاظ میں بتا نہیں سکتی۔ آپ جائیں اور کتابوں میں مطالعہ کریں اور پڑھیں اور روئیں، اپنی آنکھوں آنسو بہائیں کہ اتنی حرمت پامال ہوئی اہل بیت کی۔ تو حکومت نے آگے اس لیے یہ ساری باتیں کی کہ لوگوں کے دلوں کو پھر سے پلٹا سکے کہ جو منقلب ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ ہم اپنی مرضی کا اس رستے پہ لا سکے۔ تو انہوں نے آگے مختصر بتاتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ فساد برپا ہو جائے امت میں۔ انہوں نے خلاصہ میں بتا رہی ہونے کے جو الفاظ تھے وہ بہت نازیبا۔ تو اس کے بعد جب یہ ہوئے سارے معاملات ہوئے، گواہوں کو بھی جھٹلا دیا گیا، اب بی بی نے دیکھا کہ حق پہ قبضہ ہو گیا۔ اب بی بی جب واپس آئی ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی بہت
امت کے ہاتھوں انتہائی غمزدہ وہ بیوی، وہ سیدہ جو گئی تو چل کے اپنے قدموں تھی، لیکن آئی تو سہارے کے ساتھ آ رہی. بیوی کی حالت ہو گئی تھی امت کی بے رخی دیکھ کے کہ ایسی بے رخی، ایسی غفلت، ایسی دنیا طلبی. جب بیوی نے اس کا مشاہدہ کیا تو بیوی سمجھ گئی کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو میرے بابا کہہ کے گئے تھے کہ کربلا میں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو. اے زہرا تیری بیٹیاں شہر و شہر پھرائی جائیں گی. بیوی سمجھ گئی کہ اب وہ دن دور نہیں ہے. تو جناب سیدہ اس حالت میں غم زدہ گھر آئی، اور اب جب بیوی ابھی اسی غم میں تھی کہ 3-4 دن نہ گزرے تھے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ علی سے بیعت لینا بہت ضروری ہو گیا ہے، اگر بیعت نہیں لیں گے تو ہمارے لیے لوگ ہمارے خلاف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، تو ہمیں فوراً علی سے بیعت لینی پڑے گی. لیکن انہوں نے یہ بھی سوچا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے نا علی بیعت نہیں کریں گے. ان کا ارادہ یہی تھا کہ دروازے پہ علی آئیں گے، ہماری آپس میں تلواریں نکلیں گی اور ہم علی کو وہیں پہ نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. اس کے بعد رہ جائے گی فاطمہ. ہمارے لیے بہت آسان ہوگا فاطمہ کو شہید کرنا، فاطمہ کو ختم کرنا. ان کا ارادہ تھا کہ علی کے بعد فاطمہ کو بھی نہیں زندہ رہنے دیں گے. تو انہوں نے جب دروازے پہ آئے تو دروازے پہ اس وقت کی ناصر ولایت، ناصر ولی دروازے پہ آئی جناب سیدہ، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ علی کو باہر بھیجو بیعت کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ جب تک میں فاطمہ زندہ ہوں علی ہرگز باہر نہیں آئیں گے. میرے سے جو بات آپ نے کر لی ہے کریں، علی باہر نہیں آئیں گے، علی بیعت نہیں کریں گے. لیکن ان لوگوں کی ضد یہی تھی کہ اگر اے بی بی، اے بنت رسول، اے فاطمہ، اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم گھر کے اندر آ جائیں گے، ہم گھر کے اندر آ جائیں گے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. جب سیدہ نے دروازہ نہیں کھولا انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی. اس زمانے میں لکڑیوں کے دروازے ہوتے تھے، دروازہ جل گیا. یہ مسائل آپ سنتی آئی ہیں، بیوی در و دیوار کے درمیان، اور یہ لشکر جو تھا یہ 40 لوگ اوپر سے گزرتے ہوئے چلے گئے. اب یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جب علی موجود تھے تو علی نے کیوں نہ روکا. میں کہوں گی کہ علی کی دلیری آپ نے اس وقت مشاہدہ نہیں کی جب مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جانا تھا. تو رسول پہلے مکہ سے مدینہ جا چکے تھے. جو خواتین پیچھے رہ گئی تھی جناب فاطمہ بنت اسد، اور فاطمہ جو کہ حمزہ کی بیٹی تھی، 2 اور خواتین تھی، یہ رہ گئی تھی. تو ان کو جب علی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جائیے، ان خواتین کو میں لے آؤں گا، تو رسول اللہ نے جب خود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر مولا علی نے جب اپنی رسول اللہ کی امانتیں لوگوں کو پہنچا دی اور اپنے سفر کا آغاز کیا، اور ان خواتین کو ایک محمل میں سوار کیا. ایک محمل جس میں جناب سیدہ تھی اور فاطمہ بنت اسد تھی، وہ محمل، اور ایک محمل میں باقی خواتین تھی. یہ جب ہجرت کر رہی تھی تو راستے میں دشمنوں کا منصوبہ تھا کہ بنت رسول کو راستے میں ہی ختم کر دیں. یہ میں آپ کے اذہان کو تھوڑا سا اس واقعے کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو اب مولا علی نے کیا کیا کہ جب یہ راستہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس وقت کی ظالم حکومت نے کچھ گنڈوں کو ہتھیاروں سے لیس کر کے پیچھے روانہ کر دیا کہ راستے میں جہاں موقع پاؤ، علی تو تنہا ہے تو کسی بھی وقت علی کا بھی کام ختم کر دو، خواتین کا بھی کام ختم کر دو. اس حد تک اسلام سے دشمنی تھی. ابھی جب گئے، جب مولا کائنات نے دیکھا کہ وہ لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں تو اس وقت مولا کائنات نے وہاں سے فرار نہیں اختیار کی. آپ نے اپنے اونٹوں کو، جس میں جناب سیدہ تھی، خواتین کے اونٹوں کو بٹھا دیا اور ان کی مہاروں کو زمین پہ باندھ دیا اور اپنی تلوار کو نکالا. اکیلے علی نے ان سب کا مقابلہ کیا، کچھ مر گئے اور کچھ بھاگ گئے. پھر مولا اس طرح حفاظت سے جناب سیدہ کو لے کے گئے مدینہ اور جا کے رسول اللہ کے سپرد کیا.
اور رسول اللہ کے سپرد کر کے پھر یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ خوش ہیں کہ میں نے آپ کی امانت آپ تک صحیح سلامت پہنچا دی، آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی۔ بس مومنات مختصر کروں گی، علی پہ وہ بھی وقت آیا کہ ایک وقت تھا امانت کو پہنچا کے خوش ہو رہے ہیں، اور